السلام علیکم ناظرین، دس از ظفر عباس کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گینگسٹر ای باکس چینل پر۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جب ایمان فروخت ہوتا ہے، جب ضمیر فروخت ہوتا ہے اور جب انسان فروخت ہوتا ہے تو پھر ظلم کی ایک داستان رقم ہوتی ہے۔ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے جب وہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے تم کیا کرو گے، تو اس کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا۔ یہ وہ مقدس پیشہ ہے جو زندگیاں لوٹاتا ہے۔ یہ وہ مقدس پیشہ ہے جو روتوں کو ہنساتا ہے۔ یہ وہ مقدس پیشہ ہے جو کراہتے ہوئے مریضوں کے لبوں پر مسکراہٹ لے کے آتا ہے۔ لیکن ایسے پیشے میں بھی شیطان صفت انسان جب پیدا ہونے شروع ہو جائے تو پھر یہ مقدس پیشہ وہ لوگ بدنام کر دیتے ہیں۔ پھر یہ مقدس پیشہ نہیں رہتا ان کی وجہ سے جو لوگ کریمنل ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میرا آج کا پروگرام گینگسٹر آپ سمجھ چکے ہو، یہ اس مقدس پیشے میں چھپے ہوئے شیطانوں پر ہے۔ جو شیطان صرف انسان زندگی نہیں دیتے تھے، موت دیتے تھے۔ جو لبوں پر مسکراہٹ نہیں لے کے آتے تھے بلکہ زہر لے کے آتے تھے، جن کی وجہ سے کئی گھر اجڑ گئے، کئی گھروں کے بچے پھولوں جیسے بچے مرجھا گئے، کئی خاندان اجڑ گئے، کئی خاندانوں کے چشم و چراغ گل ہو گئے، کئی خاندانوں کے وارث ختم ہو گئے۔ جی، یہ گینگ تھا، بہت ہی خطرناک گینگ۔ یہ گینگ کیا کرتا؟ ناظرین، مختلف جگہ سے بچوں کو اٹھاتے ہیں، مختلف مقامات پر لے کے جاتے ہیں۔ تفصیل سے میں بعد میں آپ سے بات کروں گا اس پولیس آفیسرز کے ساتھ جس نے اس گینگ کو پکڑا اور اس کو کیفے کردار تک پہنچایا۔ لیکن میں تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ گینگ کرتا کیا تھا۔ یہ بچوں کو اٹھاتا، اپنے مقامات پہ لے کے جاتا، جو انہوں نے خفیہ مقامات بنائے ہوتے تھے، جہاں پہ انہوں نے ہاسپٹلز بنائے ہوتے تھے، کلینکس بنائے ہوتے تھے۔ یہ بہت بڑا گینگ تھا، مختلف حصوں پہ ڈیوائڈ تھا یہ گینگ۔ ہر ٹیم اپنا کام کرتی تھی بڑے منظم طریقے سے، اور اس کا جو سرغنہ تھا وہ آدمی شیخ پورے سے اس کا تعلق تھا۔ نام اس کا تھا روشن روشو، جو بہت مالدار انسان تھا، جس کے اندر بہت سے ڈاکٹرز کام کرتے تھے، بہت سے ٹیکنیشینز کام کرتے تھے، جو میڈیکل ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، ڈسپینسرز ہوتے ہیں۔ بہت سے شہروں میں اس نے ہاسپٹلز انگیج کیے ہوتے تھے، اور یہ گردے نکالتے تھے ان بچوں کے جن کو یہ اغوا کرتے تھے۔ ناظرین، بہت سے ایسے خاندان ابھی تک اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ بچے کہاں ہیں کسی کو نہیں معلوم۔ وہ بچے 1 سال سے لے کے 6 7 8 سال تک کے بچے جن کو اٹھایا جاتا، ان کو اپاہج کیا جاتا، ان کو بیچا جاتا اور ان سے بھیک منگوائی جاتی، یہ بھی اسی گروہ کا ایک کام تھا۔ اس کا ایک اور بڑا سرغنہ جو دوسرے ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز کو ڈیل کرتا تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر ٹونی۔ ڈاکٹر ٹونی اور روشو یہ دونوں پارٹنر تھے۔ روشو جتنے بھی کریمنل ایکٹیویٹیز ان میں تھا، ان کی سپورٹ کرتا، اور جو کام تھا گردے نکالنا، ان کو فروخت کرنا، یا جتنا بھی یہ سلسلہ تھا وہ ڈاکٹر ٹونی کے حوالے۔ کس طرح اغوا کرتے تھے، کس طرح یہ گردے نکالتے تھے، کس طرح یہ بیچتے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح یہ پکڑے گئے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں انسپیکٹر ریاض عباس صاحب، جنہوں نے اس گینگ کو پکڑا، اس پہ ورک کیا، جو بڑے کٹھن حالات میں خود زخمی بھی ہوئے، کس طرح ان کے ساتھ گزری۔ ان سے ساری باتیں آج کریں گے ہم
اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اس گینگ کو کس طرح گرفتار کیا. جی آئیں. السلام علیکم ریاض آباد صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر ٹونی اور روشو گینگ جو ابھی جس کا ذکر میں کر رہا تھا، یہ کیسے بنا؟ اتنے مقدس پیشے کو ان لوگوں نے بدنام کیا. یہ کون لوگ تھے؟ کس طرح انہوں نے کام شروع کیا؟ ڈاکٹر ٹونی جو تھا نا، یہ نہیں کہ صرف نام کا ڈاکٹر تھا، یہ MBBS ڈاکٹر تھا، اور اس نے میڈیکل شعبہ سے متعلق جو بھی اس کے متعلقہ ڈاکٹرز، کچھ آپریشن والے، کچھ وہ زخمی وہ جو ہوتے ہیں بیہوش کرنے والے، یعنی کہ پوری ایک ٹیم بنائی تھی اس نے، جو بھی اس کو چاہیے تھی. آپریٹ کرنے والے سرجن ڈاکٹر تھا. ہاں جی. کچھ اس نے اپنے انڈر وہ یعنی کہ جو باقی ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں پھر وہ تھے اس میں گینگ میں. اور اس کا تعلق لاہور نہیں، صرف پنجاب یا پاکستان کے حد تک نہیں تھا، بیرون ملک بھی اس کا رابطے تھے، اور باہر سے بھی لوگ آتے تھے اور اس سے گردے لینے آتے تھے اور گردے چینج بھی کرواتے تھے اس سے. تو اب اس نے یہ سوچا کہ گردہ پرچیز کرنا اور لگانا اور اس میں اتنے شاید پیسے نہ ہو، تو اس نے پھر جرائم کی دنیا میں اس نے قدم رکھ. تو اس نے ایک روشو نام اپنے ساتھ ملایا. اب اس کی تقریباً میرے ذہن کے مطابق 3 ٹیمیں بن گئی اس گینگ کے. ایک گینگ جو ہیلتھ کے متعلقہ، اور پھر دوسری ٹیم جنہوں نے بچے اٹھانا تھے. انہوں نے مختلف گلی محلوں میں جہاں پہ بھی کوئی عمر کا بچہ ملنا ہے نا اٹھا لیں، چاہے وہ 1 دن کا بھی ہے، ہاسپٹل سے. ان کے ساتھ عورتیں بھی ہوتی تھیں، ان کو بس اس طرح کا لباس پہنا، اٹھایا. اس طرح تو پھر یہ بہت بڑا گینگ ہوگا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس میں پھر 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال تک 8 سال بھی تھا. تو ان پھر 10 11 12 سال بھی. تو جو 10 11 12 سال کے ہیں ان کے گردے نکال لیے، اور جو اس سے چھوٹے ہیں ان کو آواز کر لیا، ان کی ٹانگیں توڑ دی، ان کے بازو توڑ دیے، اور بازو توڑ کے اسی طرح وہ ٹیڑھا، اور ان کو پھر وہ فروخت کر دیتے تھے بچوں کو. لہٰذا دوسری ٹیم وہ ہوتی تھی جو بچے اٹھاتے تھے. تیسری ٹیم ایک ایسی ہوتی تھی جو ان بچوں کو یعنی کہ جنہوں نے اٹھایا ان سے لینا ہے، ان سے لے کے ایک ایسا مقام انہوں نے بنانا تھا جہاں پہ انہوں نے پہنچانا ہے. ٹریولنگ میں رہتے تھے. ہاں جی. ادھر سے اٹھایا، وہاں وہ انہوں نے ٹھکانے پر پولیس سے بھی بچانے ہیں، اگر پولیس کے ساتھ ہو تو انکاؤنٹر بھی کرنا ہے، فائرنگ بھی کرنی ہے، اور اگر وہاں پہ عوام اکٹھی ہوگی تب بھی فائرنگ کرنی ہے. یعنی کہ اس بچے کے یہ روشو کے متعلقہ لوگ تھے. تو وہ ورثہ آگے اکٹھے ہو گئے ہیں، محلہ اکٹھا ہو گیا، تو انہوں نے آگے فائرنگ کر کے منتشر کر دینا، نکلنا ہے اور لے کے جانا ہے. تو اس گینگ کا میرے حساب سے یہ ٹوٹل ان کی تعداد 40 کے قریب تھی، اور یہ ایک بڑے ہی منظم طریقے سے یہ سارا کام کر رہے تھے. ریاض آباد صاحب، ان کا یہ بچے اٹھانے کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا؟ کیسے یہ مثلا بچے اٹھاتے تھے محلوں سے یا ادھر ادھر سے؟ یہ نا آپ نے اچھا سوال کیونکہ بچے تو سمجھدار تھے نا. مطلب دیکھیں آپ دیکھیں نا 7 8 10 12 15 سال تک کے بچے تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. ہاں یہ آپ نے اچھا کوشچن کیا ہے. بلکہ میرا جو والدین اگر یہ پروگرام دیکھیں ہیں تو وہ اس بات پہ خود بھی سوچیں تو انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح بچانا ہے، ان کا بچوں کو سمجھائیں بھی. ہاں سمجھائیں بھی. انہوں نے سب سے پہلے جو دیہاتوں میں کرتے تھے وہ انہوں نے نا بچے کے پاس جانا ہے، بچے کے پاس جا کے اس سے پیار کرنا ہے، پیار کرتے ہوئے انہوں نے پوچھنا کسی مسجد محلے اور گلی کا پوچھنا ہے جو انہیں پتہ ہوتا تھا. اس بچے نے کہنا یہ اس کے ساتھ تھوڑا سا بچے نے مانوس ہونا ہے، ساتھ ہی انہوں نے ٹافی دے دی. ہاں شکریہ بیٹا، یہ لو ٹافی. اس نے بچے نے ٹافی کھانی ہے، ایک آپ بھی کھا لینی ہے وہ جو صحیح والی تھی. ہاں چلیں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ ٹافی کھانی، وہ ٹافی کیونکہ میڈیکل کے متعلقہ وہ ٹافی میں ہی بیہوش ہو جاتی. اب بچے نے چیخنا تو ہے نہیں. تو یہ پہلا میرا والدین کے یعنی کہ ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں اس طرح کا کوئی انجان آدمی سے کبھی کچھ لے کے نہیں کھانی.
کبھی بھی نہیں کھانا. تو کوئی بھی اس طرح کا حادثے کا شکار ہو سکتا. تو پھر اسے راستہ پوچھنے کے بعد یعنی کہ تو یہ کہاں کہاں وارداتیں کرتے تھے؟ لاہور میں تھے یا کہ دوسرے چھوٹے اضلاع میں بھی یہ وارداتیں کرتے تھے؟ لاہور میں تو ان کا یعنی کہ ان کا سارا سسٹم زیادہ تر مین سیٹ اپ لاہور میں. جی بچے انہوں نے قصور، شیخ پورہ اور چھوٹے شہروں، نزدیک دیہاتوں میں وہاں سے اور لاہور سے بھی یعنی کہ اور آگے اکاڑا ادھر سیالکوٹ. تو ان کی جو ٹیمیں بی اور سی کام کر رہی تھی وہ اٹھا کے لاتے. اس کا مطلب ہے ہر ڈسٹرکٹ میں انہوں نے اپنے لوگ چھوڑے ہوئے تھے. پورے پنجاب یہ پچھلے کئی سالوں کافی سالوں کی بات ہے، ہم نے سنا بھی تھا بڑا اس پہ مقصد ہے کہ ٹی وی پہ بھی اور ریڈیو میں بھی اس طرح کی ہم نے خبریں سنی تھی کہ بچے اغوا کرنے والے آئے ہوئے ہیں، بچے غائب ہو رہے ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. یہی وہ تھے لوگ تھے یا کوئی اور؟ زیادہ تر تو یہی ہو سکتے ہیں. باقی یہ کہ اور بھی اگر کوئی کئی اغوا برتوان میں بھی ہو جاتے ہیں، وہ بھی بچے اغوا ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ تو ایک کیونکہ ایک منظم گروہ ایک ہی کام کے لیے کر رہا تھا کہ گردے نکالنے ہیں اور انہیں اپاج کر کے فروخت کر دینا ہے. گردے نکال کے انہوں نے گردے آگے ٹرانسفر کر دینے ہیں اور اس میں پھر بھی بچہ نہیں دینا، پھر بھی اس سے مزدوری کرانی ہے، لے جانا ہے، غائب کرنا ہے. ظاہر ہے جب انہوں نے ایک گردہ تھوڑی نکالا، انہوں نے تو دونوں نکال لینا. بچہ مر جائے مرے انہیں کیا لگے گا؟ ریاض آباد صاحب ہر جگہ پہ تو ایسا نہیں ہوا ہوگا نا کہ انہوں نے بچے کو اٹھا لیا ٹافی کھلا کے. یہ کہیں پہ کوئی مقصد ہے کہ آگے سے لواحقین یا محلے دار یا دوسرے لوگ انہوں نے بھی کچھ مقصد ہے کہ تردد کیا ہوگا ان کو بچانے کے لیے؟ کوئی واقعہ ایسا ہوگا؟ اس میں بڑا اچھا کام کیا، یعنی کہ ان کی تعداد جب بڑھتی گئی بچوں کی اٹھانے کی تو ہم لوگوں نے بھی اس میں کافی اچھا سر، یا پیرنٹس نے بھی کچھ اچھا پولیس کے ساتھ اور عوام کے ساتھ یا انتظامیہ کے ساتھ ایک لائحہ عمل تیار کیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لگائے گئے، یعنی کہ وہ کیمرے لگائے. وہ کیمرے کی حد تک کافی حد تک اچھا ہو گیا، چوکوں میں لگ گئے اور شہروں میں لگ گئے. تو کافی حد تک اس ٹائم یہ ضرور کم ہوئے تھے، لیکن اس گینگ نے جتنا کام جب بھی بچہ اٹھانا اگر مزاحمت ہوئی ہے تو بچہ مار بھی دینا، فائرنگ بھی کرتے، آگے بھی نہیں. تو ان کا میں نے کہا نا کہ ایک ٹیم جو روشو تھا وہ تو بہت جو ان کو مقصد تحفظ کرتے تھے، وہ بہت سالم قسم کا تھا. تو وہ بالکل لحاظ نہیں کرتا تھا. جہاں بھی اس نے کوئی بچہ اٹھانا ہے، اس نے کوئی عوام نے کیا، اس نے بریسٹ مارنا ہے، کوئی زخمی ہو گیا 10 ہوئے 20 ہوئے، اس نے بچہ لے جانا ہے. اگر کوئی ایسا ہو بھی گیا بچہ بچ گیا تو اس کی خوش قسمتی ہے، لیکن انہوں نے ہر لحاظ سے ذہنی طور پہ انہوں نے تیار ہوتے تھے ہم لے کے جانا. یعنی کہ ایک ٹیم جو ہے وہ بچہ اٹھاتی تھی، دوسری ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے پیچھے پیچھے ساتھ ہوتی تھی تاکہ اس کو اچھے طریقے سے وہ اپنے پاس محفوظ طریقے سے لے لیں. اچھا سر یہ بتائیں، جب یہ ٹیم ان کے بچوں کو اٹھاتی، جو روشو ہے اس کی ٹیم اور جو اگلی ٹیم سے اٹھانے والی جو پروٹیکشن ٹیم، یہ ساری خیر وہ بچوں کو اٹھا لیتی، اٹھا کے یہ کہاں پہ لے کے جاتے؟ ڈائریکٹ اپنے ٹھکانوں پہ لے جاتے یا ہاسپٹلز میں یا کہاں؟ نہیں، وہ ہوتا یہ ہے کہ روشی جب اٹھاتا تھا نا بچے تو اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ بنائی، وہاں پہ سارے بچے اکٹھے رکھتے تھے، جتنے انہیں ضرورت ہوتی تھی اتنے ان کے وہ گردے نکالتے تھے. اب گردوں کے لیے انہوں نے اگلی ڈیمانڈ کے ساتھ اس میں دو طرح کے انہوں نے یعنی کہ آپریشن تھیٹر بنائے ہوئے تھے. ایک ایسی جگہ پہ کہ مثال کے طور پہ عام کا محلہ ہے، وہاں پہ مکان لے لیا، کوٹھی لے لیا، اور وہ باقاعدہ وہ ڈاکٹر بتا کے کہ میں ڈاکٹر ہوں، نام غلط بتا کے اس نے نام بتانا ہے غلط، اور ڈاکٹر اس میں اندر آپریشن بھی کر رہا ہے، وہ مریض بھی چیک کر رہا ہے، محلے داروں کو بھی خوش کر رہا ہے، لیکن اپنا کام بھی کرتا جا رہا ہے، اپنا جرائم جو اس کا یعنی کہ وہ بھی کمپلیٹ کر رہا ہے اس میں. پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مریض ان کے پاس یعنی کہ کوئی ایسا مریض ہے وہ کہتا ہے یار میں ادھر کیسے، یہ تو کوئی غلط کام ہے اور یہ وہ آپریشن میں نے ادھر نہیں کروانا، یا بیرون ملک سے کوئی اگر مریض. تو پھر یہ انہوں نے لاہور میں اب میں نام لینا نہیں چاہتا، 3-4 ہاسپٹل جن کے ساتھ ان کا رابطہ، بڑے ہاسپٹل ان کے ساتھ ہیں پرائیویٹ ہوں،
اچھا ان کے ساتھ رابطہ، وہاں پہ انہوں نے آپریشن تھیٹر لینا، وہاں پہ انہوں نے وہ جو چوری شدہ گردہ ہے وہ انہوں نے تقسیم کرنا، اور اپنا یہ لاہور میں، تو اس طرح ان کا لاہور میں بھی اور چھوٹے شہر میں وہ اپنے آپریشن تھیٹر جو بھی بنایا ہوتا ہے وہ وہاں پہ وہ کر لیتے تھے۔ اچھا سر، یہ جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو آپ کی اس وقت پوسٹنگ کہاں تھی؟ آپ کس طرح اس گینگ کے پیچھے لگے اور کس طرح آپ کو یہ گینگ ملا؟ میری پوسٹنگ اس ٹائم تھی خان کا ڈوگرا، ایسا تو خان کا ڈوگرا، وہاں پہ نا ایک اسی طرح بچہ ہوا ہو جاتا ہے، تو ایک اچھے خاصے ذمہ دار کا وہ تھا بچہ، تو اس بچے کو ٹریس کرنے میں ہم نے بہت کوشش کی، نہ کوئی ہم نے ملنگ چھوڑا، نہ قبرستان، نہ کوئی پیر فقیر، نہ دام درود والے، اور باقی جرائم پیشہ جتنے بھی اغوا برتوان والے یہ وہ سب پہ ہم نے کام کیا، مختلف جگہوں پہ ریڈز کیے، بچہ نہیں ملا، لیکن ایک دفعہ اس کی ڈیڈ باڈی مل گئی تھی۔ ہاں وہ ڈیڈ باڈی لگتا تھا کہ وہ اس کا وہ ابھی انہوں نے گردہ چینج نہیں کیا تھا، لیکن اس کی ڈیڈ باڈی ملی، اس سے لگتا ہے کہ وہ جب بیمار ہو گیا تھا یا اس طرح کا ہو گیا، چھوٹا بچہ تھا، ہاں تقریباً 6-7 سال، اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، 6-7 سال، تو اس میں مرڈر کا مقدمہ ہو گیا، تو تفتیش میں ان کو ٹریس کرنے میں پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ گینگ اس میں یہ ڈاکٹر ہے اور یہ رشو ہے اور اس پہ یہ سارا کام کر رہے ہیں، تو اس پہ پھر میں نے کافی محنت کی، صرف وہیں پہ نہیں، مثال کے طور پہ اگر مجھے پتہ چلا ہے نا کہ یہ لاہور میں، تو میں لاہور میں ان کے تلاش کے لیے جتنا بھی وہاں پہ میں پہنچا، جہاں سے کوئی کلو ملتا چھوٹا بہت آپ پہنچ جاتے۔ مرید کے بھی ایک جگہ تھی، وہاں پہ بھی ایک مکان تھا، وہ اس میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی بچے رکھتے ہیں۔ تو آپ کا تھانہ کون تھا؟ میں خان کا ڈوگرا تھا، خان کا ڈوگرا پوسٹنگ تھی آپ، یہ تو مرید کے تو خان کا ڈوگرا کافی سفر ہے، تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹی مرید کے میں، وہاں پہ بھی ایک مکان کا میں پتہ چلا کہ کسی نے کہا کہ یہاں پہ بچے، ہاں ہم نے بچے نکلتے ہوئے آتے ہوئے دیکھے ہیں، اور آتے ہیں لاتے ہیں یوں نکلتے ہیں، اور بچے کو اس طرح لاتے ہیں کہ اس سے لگتا ہے کہ جو سویا ہوتا ہے، یا کبھی بھی ان کا بچہ ہم نے وہ نہیں دیکھا کہ اس کو باتیں کرتے ہوئے۔ تو اس گھر پہ پھر ہم نے کافی ریکی کی، یعنی کہ اس پہ بندے بٹھائے، ملازم بٹھائے، اور خفیہ اس پہ کی اسی طرح کے جیسے یہ ہے، جہاں جہاں میں اس طرح کا کوئی ملتا وہ وہاں پہ ہم اس پہ اطلاع ملتی ہے، جیسے اس پہ کوئی ٹپ ملتی ہے اس پہ ہم کام کرتے۔ تو یہ جو مکان جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی ٹیم کے کتنے لوگ اس پہ لگائے ہوئے؟ اس میں آپ خود بھی ساتھ؟ نہیں، میں تو وہاں پہ آتا جاتا تھا، اور وہاں پہ سب سے زیادہ ہم نے وہاں پہ ایک ریڑھی لگوائی۔ اچھا، ہاں اس پہ وہ ایک ہمارا ملازم تھا، اور کس چیز کی ریڑھی؟ فروٹ وغیرہ۔ اچھا، ایک وہ لگائی ہوئی تھی، ایک خاتون ہم نے وہ مانگنے والی وہاں پہ بٹھائی ہوئی تھی، وہ ہماری لیڈی کانسٹیبل تھی، ان کا زرینہ نام تھا، تو وہ مانگتی ہوئی، تو ادھر ادھر وہ، اور باقی ہم دور نزدیک، تو ان کے پاس ویپن بھی ہوتے تھے، تو بائی چانس اس گھر میں نا وہ یعنی کہ ان دنوں میں کوئی نہیں آیا، اسی دوران مرید کے میں ہی، کیونکہ مجھے بھی پتا تھا کہ وہاں پہ ان کا کوئی نیٹ ورک ہے، اور اسی لیے وہ مکان بھی ہم اس کو اپنا رکھا ہوا تھا، ہر ٹائم اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی، اور وہ ہمارا نا جو نیٹ ورک جو شک تھا وہ درست ہو گیا، اور وہ 100% یعنی کہ ہمارا سچا نکلا کہ مرید کے میں 2 بچے اغوا ہو گئے، اور انہوں نے یعنی کہ آج اغوا ہوئے ہیں، دوسرے دن یا تیسرے دن ان کی ڈیڈ باڈی ملی، اور ان میں گردے نہیں، 2 بچوں کے، اور وہ چھپڑ میں یعنی کہ گندا پانی تھا وہاں پہ ان کی ڈیڈ باڈی لاشیں پڑی۔ پھر اس کے بعد صرف 2 یہی نہیں، اگلے دن پھر 2 بچے، تو جب یہ 2 بچے پھر اغوا ہوئے تو ان کی بھی لاشیں مل جاتی ہیں، تو میں بھی ادھر مرید کے میں تھا، سارے تقریباً اپنے افسران وہیں میں مرید کے میں تھے،
اور یہ جگہ جگہ گھر گھر ٹریس کرتے. میں زیادہ فوکس اس اپنے مکان پہ جس پہ وہ مجھے شک تھا نا اس پہ ہی کر رہا تھا. تو اسی دوران جب وہ لوگوں نے دیکھا اور لاشیں دیکھی تو پھر انہوں نے لاشیں روڈ پہ رکھ کے روڈ بلاک کر دیا, احتجاج شروع کر دیا. احتجاج شروع کر دیا. احتجاج تو لاہور میں بھی ہو رہے تھے ان کے خلاف. روڈ یعنی کہ بلاک کر دیا. انہوں نے تو روڈ ہی بلاک کر دیا. احتجاج شور شرابہ. کتنی دیر کے لیے؟ یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 2 سے 3 دن رہا. اچھا, جی ٹی روڈ مین روڈ بلاک. Please subscribe to this channel, Epochs.